اچھا جی، سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ کیا ہم منزل کی طرف توجہ دیں یا رستے کی بھی کوئی حیثیت؟ چلیں اگر ہم یہ لے لیتے ہیں، سمجھاؤں گا میں آپ کو اسی طریقے سے، بدعت اور سنت کے فرق سے آپ کیا یہ دنیاوی سوال حل کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ منزل مقصود ہے، آپ کی بھی وہی ہے، میری بھی وہی ہے، اگر میں کسی غلط رستے سے، کسی غلط راہ سے ایس او پیز توڑ کے اگر اسے حاصل کر لیتا ہوں تو مقصود اور جو منزل ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے میں حلال طریقے سے لاؤں، حرام طریقے سے لاؤں، غلط طریقے سے لاؤں، کسی ایس او پی یا میتھڈولوجی کی یونیفارمٹی کو سامنے رکھ کے لاؤں نہ لاؤں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس پہ ہمارا ایک سوال ہے کہ اللہ کی حکمت نے ایس او پیز اور میتھڈولوجیز کو اس لیے لازم قرار دیا تھا کیونکہ اس میتھڈولوجی میں یونیفارمٹی اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے تو، اور کہتے ہیں کہ جی غلط دوسرے اور رستوں سے بھی آ جائے گی، تو دوسرے اور رستے کبھی کبھی اور اکثر منزل وہی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن لے کہیں اور جاتے ہیں۔ آپ تو قابل تھے، آپ قابل تھے، آپ نے ایک ڈیفائنڈ سٹینڈرڈ ایس او پی سے ہٹ کے ایک رستہ اپنایا اور آپ کو مل گیا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ آپ ساؤنڈ تھے، آپ کو پتا تھا، آپ کو اس کے میکروز مائکروز پتا تھا، آپ کو اس کے پروز کونس پتا تھے، آپ کو اس کی کلیات و جزیات پتا تھی، آپ کو اس کو خیر شر پتا تھا، آپ نے رستے سے ہٹ کے تو سنبھال لیا۔ آپ اس کو 1 کروڑ لوگوں پہ اپلائی کر دیں گے؟ آپ نے ایک سچویشن کے اندر ایس او پی توڑا ہے، ایس او پی توڑنا کب ہے اور ایس او پی رکھنا کب ہے اس کا علم آپ کو تو ہے، اصول کو بنانا کیسے اور اصول توڑنا کیسے آپ تو سنبھال گئے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے سب کے اندر وہ علم ڈالا ہوا ہے، آپ نے سب کے اندر وہ خیر شر کے موازنے، وہ حکمت اور وہ ڈیپتھ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ بھی جو من چاہے رستے سے جائیں گے تو وہ بھی وہیں پہنچیں گے، اور چاہیں گے تو لوگوں کے حق تلف نہیں کریں گے، اور چاہیں گے تو پوری آئیڈیالوجی اور نظریے کی جو ہے نا تباہی نہیں کر دیں گے۔ اس لیے تو بدعت حرام ہے۔ صحیح۔ سنت کو پکڑ کے لوگ کہتے ہیں نا بھی منزل تو جنت ہے، رستہ جو بھی ہو۔ صحیح۔ یہ کتنا بڑا موقول ہے ہمارے یہاں کا۔ جنت چاہیے نا، سب سارے اپنے اپنے لگے ہوئے، کسی کو غلط مت کہو۔ کیوں نہیں غلط کہ اگر آپ رستے کے تعین کے اوپر لاک نہیں لگائیں گے تو آج اگر 4 ہے تو کل 40 ہوں گے، رستے مزید بنتے جائیں گے، فرقے مزید بنتے جائیں گے، تو آپ لاک لگائیں نا اس کے اوپر۔ اگر آپ میتھڈولوجی کا لاک نہیں لگاتے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر تو بھائی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا، میں کسی طریقے سے بھی کر لوں، میں کنویں میں الٹا لٹک کے کر لوں، میری مرضی۔ کنویں میں الٹا لٹک کے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دوں، لاک کیوں لگا رہے ہیں آپ میرے اوپر کہ بیٹھ کے اچھے انداز میں انہی الفاظ کے ساتھ کرنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ لاک کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ لاک اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے رستہ کھول دیا نا تو ہر آدمی کو پہچان نہیں ہے کہ اس کے اندر سے جاتے ہوئے کتنی ڈیویشنز آ سکتی ہیں اس کے رستے کے اندر، اسے منہج کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جہاں اخلاص کی شرط لگائی ہے وہاں اتباع سنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاک کو دین کا بیس بنایا آپ کہ دین پر صحابہ تو چل گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلس مائنس کریکٹ کر دیا کرتے۔ اب آگے جب لوگوں نے چلنا ہے اور اپنا نفس بھی موجود ہے، شیطان کے وسوسے بھی موجود ہیں، باطل تحریفیں بھی موجود ہیں، اگلوں کے پروپوگنڈے موجود ہیں، اور اب رستے لمبے ہو چکے ہیں اور منزلیں آگے ہو چکی ہیں اور بڑے بڑے عظموں پہ جا رہے ہیں، عرب سے باہر نکل گئے ہیں، تو لاک نہیں لگے گا۔ مختلف سچویشن سامنے آ رہی ہیں، مختلف میڈیمز، لاک کیسے لگائیں گے آپ؟ لاک لگائیں گے آپ ان سے کہ بھئی یہ فرسٹ ٹاپ جنریشن ہے، جو انہوں نے کیا ان سے ہٹ کے بات نہ کریں۔ اگر آپ لاک نہیں لگائیں گے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اگلی جنریشن جو ہے وہ ان خواص کا اور ان جزیات کا اور ان کلیات کا لحاظ کرتے ہوئے منزل تک پہنچے گی؟ اور وہی ہوا، نام محبت کا تھا، کھڑا کچھ اور کر دیا انہوں نے۔ نام محبت کا تھا، کھڑا کچھ اور کر دیا۔ نام عقیدت کا تھا اور کھڑا کچھ اور کر دیا۔ صحیح۔ نام تعلق کا تھا، نام جو ہے وہ نسبت کا تھا، دروازہ اپنے ایسے کھول دیا۔ آج مجھے سمجھ میں آتا ہے، کبھی کبھی مجھے بھی لگتا تھا میں ہمارے بڑے اتنے اسٹرکٹ کیوں ہیں، دروازے کیوں بند کر دیتے ہیں فوراً رات، جانے دیں ہمیں۔ آج ہمیں، اب ہمارے بچے ہوں گے نا تب ہمیں پتا ہے کہ اگر وہ جائے، ضروری نہیں ہے کہ اگر آج وہ فیز 4 سے فیز 7 آیا ہے، فیز 4 سے فیز 7 اس رستے میں آیا اور بیچ میں کوئی بلائیں نہیں ٹکری، تو اگر وہ دوسرے رستے، رات کو نکلنے کا ہی لاک لگا دینا چاہیے۔ صحیح۔ آج بچ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کل بھی بچ جائے گا؟ صحیح۔
اگر آج میری 200 کی سپیڈ پہ گاڑی نہیں لگی تو کیا اس کا مطلب ہے کل بھی نہیں لگے گی. آج آپ کی موٹر وے پہ گاڑی اس کل بھی نہیں لگے گی. کیوں انہوں نے سپیڈ لمٹ لگائی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس لمٹ تک کے اوپر کولیٹرل ڈیمیج اتنا کم ہوگا, اس لمٹ پر انسانی جان بچائی جا سکتی ہے, مالی نقصان چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس لیے سنت کا لاک لگایا کہ بھائی اس کے اندر دین کی بیسک کور نہیں کمپرومائز ہوگی, اور وہ بیسک کور تھی توحید, وہ بیسک کور تھی اللہ سے تعلق, وہ بیسک کور تھا نفس پرستی نہیں کرنا. اور بدعت دروازہ ہی نفس پرستی سے کھلتا ہے, کنوینئنس, کمفرٹ زونز. مقصود وہی دکھایا جاتا ہے, لی یہ والی روٹ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ان کو بدعت کہنے کا نا, ان کو ویسے ہی ان کو شوق لگا ہوتا ہے, بدعت پولیس بنی دی ہے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ بھائی بدعت کے اوپر اسٹرانگلی اس لیے آتا ہے کیونکہ لاک لگے گا تو روکیں گے نا اگلے کو, اور جتنا اسٹرکٹ لاک ہوگا اتنی کم چانسز ہیں کہ وہ دوسرے رستوں پہ جا کے کوئی اور نئی چیز گھڑ لے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں, وہ وہاں سے جا رہا ہے, وہ بھی اس سے ملتی جلتی منزل پہ پہنچ گیا اور وہ اس کو منزل مان لے, منزل وہی تھی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ غلط رستوں پہ جانے کے بعد نا غلط منزلوں کو ہی اصل مان لیتے ہیں, اور اصل کہیں کی کہیں رہ جاتی ہے. اور یہی ہوا, اصل کہیں کی کہیں رہ گئی. اور ود سوا یعوق یعوز نصر جو نوح علیہ السلام کے دور کے نیک بزرگ تھے نا, وہ اصل بن گئے, اور اللہ جو تھا وہ سیکنڈری ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک, سبحانہ و تعالیٰ میں شرک. اس لیے اس کو ہم یہاں لے کے آئیں گے. اگر میتھڈالوجی کا لاک نہیں لگائیں گے نا تو آپ تو گئے, آپ نے جا کے ڈپارٹمنٹ میں کام نکال لیا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے اس ایس او پی کو فالو نہیں کیا, آپ کا بھائی آئے گا, وہ شاید آپ جیسا مضبوط نہ ہو, وہ کہے گا چلو رشوت دے کے بھی کام نکال لیتا ہوں, کیا ہوتا ہے, ایک اور سلاٹ کھل جائے. اس لیے حضرت عمر کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے, سلف صالحین کا ایک جملہ ہے, فتنہ ایک دفعہ آتا ہے بھیا, بند کبھی نہیں ہوتا. فتنہ بند نہیں ہوتا کبھی, فتنہ دبایا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جتنے فتنے ہیں, عمر ایک دروازہ ہے جس میں ٹوٹ جائے گا, بند نہیں ہو سکتا. ٹوٹ گیا اس دن فتنے ٹوٹ پڑیں گے. یہی ہوا ہے, فتنے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں, فتنے دبائے نہیں جا سکتے. ایبسولوٹ گڈ اسٹیبلش کرنا اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اس جواب میں ایک کامنٹ ہے, گڈ ہو گیا سر. یعنی ماشاء اللہ سے جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ لوگ انگیج ہوئے ہیں, اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سے ہمیں آج کے وقت میں ایسے ہی جو ہے وہ سلف صالحین پہ عمل کرنے والے اسکالرس چاہیے. اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو استقامت دے. مزید آگے چلوں, آپ تھکے تو نہیں؟ میں ایسا نہ ہو کہ نہیں میں آئی ایم آل گڈ. ویسے آپ نے جب سیشن کلوز کرنا, آپ امیر ہیں نا آج. نہیں, ایسی گستاخی میں نہیں کر سکتا. نہیں, ہم نے پھنسانا ہی آپ کو. ہمارے یہاں تو عمارت, اچھا چلیں تھوڑا, تو عمارت اس کو دی جاتی ہے, اس کو گڑوانا ہوتا ہے. کمپٹنسی میں تھوڑی عمارت نہیں.